پلیز لائک سبسکرائب اینڈ شیئر دس ویڈیو اور پلیز ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا. ہیلو السلام علیکم. آج ہیں ہم عابد مارکیٹ میں یوسف بھائی کے ساتھ. سب سے پہلے تو میں یوسف بھائی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم ان کا انٹرویو کر سکیں. اور سب سے پہلے ہم یوسف بھائی آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کتنا سال ہو گئے اس فیلڈ میں؟ مجھے لگ بھگ اس فیلڈ کے اندر 2014 سے میں یہاں پہ ہوں. آلموسٹ 6 ایئر ہو گئے ہیں, 6 سال ہو گئے ہیں. اور یوسف بھائی آپ نے کہاں سے سٹارٹ کیا تھا, مطلب کہ اس فیلڈ میں آنا, اور کیسے آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا اس طرف آنے کا؟ میں بیسکلی 2014 میں جب یہاں پہ آیا تو اس وقت اس سے پہلے میرے فادر بیسکلی یہاں پہ کام شاپ تھی ہماری پہلے سے ہی آلموسٹ 1990 سے. تو اس کے بعد ہم لوگوں نے جب کام سٹارٹ کیا تو جب میں آیا 2014 کے اندر تو اس وقت کافی کرائسس تھے. اس کے بعد آ کے میں نے ٹیک اوور کیا تو آہستہ آہستہ مارکیٹ کے اندر مارکیٹ کے داؤ پہ سیکھے, سارا کچھ سیکھا اور آہستہ آہستہ اپنی شاپ کو ڈیولپ کیا اور شکر الحمدللہ آج یہ کام. آپ کو یہاں تک پہنچنے کے لیے ماشاءاللہ آج آپ کافی سکسیزفل ہیں, تو آپ نے کیا کیا کرائسس, کیا کیا مشکلات آپ کو یہاں تک آنے میں پہنچی جو آپ کو ابھی تک یاد ہے؟ ہاں دیکھیں جی, کسی بھی کام کو کرنے کے لیے, کچھ بھی پانے کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے اور محنت کے بغیر کچھ بھی انسان کو حاصل نہیں ہوتا. تو میں جب یہاں پہ آیا تو تب ہمارے پاس نہ تو کوئی اسٹاف تھا, نہ ہی کچھ اور سسٹم تھا. میں نے بذات خود لوڈنگ بھی کی ہے, سیلز مین شپ بھی یہاں پہ کی ہے, سارا کچھ کیا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج مطلب 12-15 بندوں کا ہمارے پاس اسٹاف ہے, اس کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں اور سارا اللہ کا دیا ہوا سارا کچھ ہے. یہ ہے کہ بس انسان کا ارادہ پختہ ہونا چاہیے اور جو کام وہ کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کا ایک پیشن ہونا چاہیے, اس کے ساتھ اس کی ایک محبت ہونی چاہیے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچانا اس کا کام ہونا چاہیے. جی سر. اچھا, تو آپ جو ینگسٹرز ہیں جو آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, مطلب کہ جو آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اور آپ کی طرح بننا چاہتے ہیں, آپ ان کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ دیکھیں, میں صرف اپنی ینگسٹرز اور جتنے بھی نیو فیلوز ہیں ان کو ایک ہی بات سمجھانا چاہوں گا, محنت سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے, اس میں دیر ضرور ہوتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتی. کوئی بھی کام آپ کریں تو یہ مت سوچ کے کریں کہ یہ 1 مہینے بعد, 2 مہینے بعد, 3 مہینے بعد, 6 مہینے بعد ہمیں پروفٹ دینا شروع ہو جائے گا. جب آپ کی محنت اس کے مطابق ہو جائے گی دین آپ کو اس کا پروفٹ ملے گا. تو کوئی بھی کام آپ کریں تو اس کو تھوڑا سا ٹائم ضرور دیں کہ وہ آپ کو اپنا جو ریٹرن ہے وہ واپس کریں. اگر کوئی ایک ینگسٹر ہے جو آپ کی طرح جو شاپ اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کم از کم کتنی انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی؟ دیکھیں, میں تو ایک چیز سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی ینگسٹر بندہ جس کے پاس کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہونا, اس کے لیے آپ کے پاس ایکسپیرینس کا ہونا لازمی ہے. جی. اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے اور پیسہ ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں آپ کو بڑی ان شارٹ چیز سمجھا دیتا ہوں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ کے پاس 2 کروڑ روپیہ بھی ہے تو آپ نقصان کر دیں گے, اس کا فائدہ نہیں. اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے تو آپ کے پاس 10 لاکھ بھی ہے تو اس سے آپ 1 کروڑ کر سکتے ہیں. تو میں سب سے پہلے تو یہ اپنے دوستوں کو یا جو بھی نیو فیلوز آنا چاہتے ہیں ان کو کہنا چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے کوشش کر کے کہیں بھی جاب کریں یا کچھ بھی اپنے معاملات جو ہے سب سے پہلے ایکسپیرینس بلڈ کریں. ایکسپیرینس بلڈ کرنے کے بعد آپ بزنس کی طرف آئیں تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو آپ فریشلی آ جائیں گے. ہاں, فریشلی جو بندہ ہوتا ہے اس کے پاس ایک نیو انوویشنز ہوتی ہیں, ایک نئے اس کے معاملات ہوتے ہیں, لیکن جو ہماری پاکستان کی مارکیٹ ہے اس کے اندر ایکسپیرینس بہت زیادہ ویری کر رہا ہوتا ہے ہر جگہ کے اوپر. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہماری پاکستان کی مارکیٹ باہر کی مارکیٹ سے ڈفرینٹ ہے؟ بہت ڈفرینٹ ہے, بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ معیشت بہت بری ہے, اس کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو ہر وقت تیار کرنا ہوتا ہے. باہر کے ملکوں میں ایسے معاملات نہیں ہیں, وہاں پہ ان کی ایک فکسڈ ٹیکسز ہوتے ہیں, ان کے معاملات اور مسائل نہیں ہوتے. یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں. جب آپ بزنس کرنے آتے ہیں تو یہاں پہ ایک مسئلہ نہیں ہے, یہاں پہ کئی سارے مسئلے ہیں. ان سب کو فیس کرنے کے لیے
میں یہ سمجھتا ہوں منیمم 1 یا 2 سال کا ٹائم بندے کو چاہیے ہوتا ہے اگر وہ پراپر بزنس کرنا چاہتا ہے. تو یہ جو آپ کے پاس لڑکے ہیں میں نے سنا ہے کہ ان کو بھی مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں نا اس میں 2 ریزنز ہیں. کچھ مینجمنٹ جو ہوتی ہے کئی لوگ کرتے ہیں بہت اسٹرکٹ اور کئی لوگ ہوتے ہیں مینجمنٹ میں بہت ویک. اس کے اندر 2 چیزیں جو سب سے اہم ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ ہمارے یہاں پہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ کسی بھی آپ شاپ پہ یا کسی بھی بزنس مین کے پاس جاتے ہیں اس کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، اور جو دوسرا ایک طبقہ ہے ہمارا اس کی بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے. اب جو پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے اس کے اندر پھر بھی کچھ نہ کچھ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ میرے ورکنگ آورز ہیں، یہ معاملات ہیں. لیکن جو دوسرا طبقہ آ جاتا ہے وہ اس چیز کو بالکل بھی نہ سمجھتا ہے نہ عمل کرتا ہے. اس کی وجہ سے ایشوز بنتے ہیں. اور پاکستان جیسے ملک کے اندر باہر کے ملکوں کے اندر تو ہر چیز کا ایک لا ہے، اس کے مطابق آپ کو چلنا پڑتا ہے، اس کے مطابق آپ کو ڈیل کرنا ہوتا ہے اپنے اسٹاف کے ساتھ. لیکن جو ہمارا ملک ہے ادھر جو میں نے ایک انالیسس کیا ہے آج تک کہ سختی بڑی ضرورت ہے پاکستان کے اندر یہ مینجمنٹ کے اوپر. اس کے بغیر میں نے یہ دیکھا ہے اپنے آس پاس بھی اپنے ارد گرد بھی کہ آپ کو جب تک آپ سختی نہیں نہ کرتے مینجمنٹ کے اندر اپنی جو آپ کے اسٹاف ہیں اس کے ساتھ، تب تک وہ آپ کو وہ پروگریس نہیں دیتی. پاکستان میں پتہ نہیں کیوں جو آپ کو پروگریس ملنی چاہیے. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ پاکستانی ڈنڈا قوم بنی ہوئی ہے. ہاں دیکھیں نا آپ کے سامنے ہی ہے سارے ابھی جو کرونا کے حالات ہیں اس کے اندر ایس او پیز کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر مطلب ہم لوگ پبلک ڈیلنگ کے اندر ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہارڈلی بڑی مشکل سے 15-20% لوگ عمل کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اتنی بڑی وبا ہے اور اس کے اتنے مسائل ہیں، لیکن ہماری قوم نہیں اس چیز کو سمجھتی کچھ. اور جہاں تک مجھے لگتا ہے مارکیٹس اوپن ہونے کی وجہ بھی آپ جیسے تاجر لوگ ہی ہیں. اصل میں نا اس میں ایک آپ نے بڑا اچھا سوال کر لیا ہے جو کہ بڑا آج کل زیر گردش ہے. لوگ کہتے ہیں جی پہلے تاجروں نے دکانیں کھلوائی ہیں، اب تاجر کہتے ہیں کہ جی بند کر دیں. لیکن تاجر طبقہ جو ہوتا ہے نا یہ میجورٹی اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ ہر مارکیٹ کے اندر یہ ایسا ہوگا کہ کچھ لمیٹڈ لوگ جو ہوں گے وہ ایک اچھے بڑے تاجر ہوں گے، باقی جو ہے وہ اسمال بزنس مین ہوں گے، چھوٹے تاجر ہوں گے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو چھوٹا تاجر ہوتا ہے اس نے وہ بھی ایک طرح کا ڈیلی ویجز ہی ہوتا ہے. اس نے ڈیلی آنا ہے، اپنی ایک انکم جنریٹ کرنی ہے، اس سے اس کا گھر کا سرکٹ چلنا ہے، اس سے اس کا اسٹاف کا سرکٹ چلنا ہے، اس سے اس کے سارے معاملات چلنے ہیں. اس موقع کے اوپر نا بیسکلی ہماری گورنمنٹ سے تھوڑی سی کہیں پہ میں یہ سمجھتا ہوں مسٹیک اور مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. مس انڈرسٹینڈنگ کیا ہوئی ہے کہ گورنمنٹ کو جس ٹائم اسمارٹ لاک ڈاؤن کی ضرورت تھی اس وقت اس نے سخت لاک ڈاؤن رکھا. جی وہ وقت وہ تھا کہ جس میں ہمیں پتہ نہیں تھا یا ہم لوگ ابھی بہت پیچھے تھے اس کی پیک سے. تو گورنمنٹ نے اس وقت بڑا سخت لاک ڈاؤن کر دیا جس کی وجہ سے ہوا کیا کہ ہماری جو معیشت تھی وہ بہت زیادہ سکڑ گئی. اور جب ہمیں اب اس دوراہے پہ آ گئے ہیں کہ ڈیلی بیسس پہ ایک بہت بڑی جو لوگ ہیں لوگوں کی تعداد ہے وہ اس سے افیکٹ ہو رہی ہے. اب ہم لوگ مجبور ہیں کہ ہم چاہ کے بھی اس کو نہیں کرنا چاہتے. گورنمنٹ بھی اسی بات پہ مجبور ہے جی کہ ہمارے پاس اب چارہ کوئی نہیں. ہم نے پہلے جو 2 مہینے بند کیا ہے اس کی وجہ سے ہم لوگ اتنا افیکٹڈ ہو چکے ہیں کہ اب اگر ہم دوبارہ سے لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ہم لوگوں نے یہیں سے کمانا ہے اور یہیں پہ ہی سارے معاملات کرنے ہوتے ہیں. پہلے ہی اکانومی زیرو پہ آ چکی ہے، اگر دوبارہ لاک ڈاؤن ہوا تو یہ نیگیٹو میں چلی جائے گی. نیگیٹو میں تو چلی گئی ہے نا. آپ نے اگر دیکھا ہو تو جو آپ کا وہ جی ڈی پی آیا ہے وہ -1.5% آیا. نیگیٹو میں تو آپ جا چکے ہوئے ہیں. اب تو دعا یہ کیجئے کہ آپ نے یہ جو سرکولر ڈیٹ میں گئے ہیں اس سے ہم کسی طرح واپسی کی طرف آئیں. صحیح. تو آپ کی مارکیٹ پہ بھی کافی افیکٹ آیا ہے اس کا. یہی بات ہے جی، ایک سائیکل ہے، اس کا پہیہ ہے. اس پہیے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر وہ تاریں لگی ہوتی ہیں جو کہ اس کو گرپ کر رہی ہوتی ہیں اس کے جو ویل ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ سائیکل رکی ہے تو اس سے وہ ساروں کا افیکٹ ہوا ہے، صرف کسی ایک سیکٹر کو یا کسی ایک بندے کو نہیں. ہر بندے کو اس سے افیکٹ ہوتا ہے. ہر بندے کا ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک سرکٹ ہوتا ہے. جو بڑا بندہ ہے اس کا بڑا سرکٹ ہے، سسٹم ہے. جو چھوٹا بندہ ہے اس کا چھوٹا سسٹم ہے، لیکن افیکٹڈ سارے ہی ہوتے ہیں.
آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپ کے الیکٹرانکس کا بزنس آن لائن کر دیا جائے تو اس میں کچھ آپ کا پروفٹ مارجن بڑھے گا یا نہیں؟ دیکھیں جو آن لائن سسٹم ہے نا، یہ آپ سمجھ لیں آپ نے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ای کامرس کی طرف کنورٹ ہونا ہی ہونا ہے. جی بالکل. بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر اس جو یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پریکٹسز اس کے اوپر کی ہیں، اور بڑی اچھی پریکٹسز یہ نہیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر آپ کو اس میں اصل میں تھوڑا سا کچھ سٹارٹنگ کے اندر کچھ فیک کمپنیز، کچھ فیک لوگوں نے اس سے بڑا کام خراب کیا پاکستان کے اندر، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا جو بلیف ہے وہ اس کے اوپر سے ختم ہوا ہوا ہے. کہ لوگوں کا ایک مائنڈ یہ ہے کہ ہم آن لائن چیز منگوائیں گے وہ صحیح نہیں آئے گی، وہ اس کے اندر کوئی کمی پیشی ہوگی، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کا اعتبار جو ہے وہ ختم ہوا ہوا ہے. لیکن شکر الحمدللہ ہم نے یہ جو لاک ڈاؤن میں تھوڑی نرمی ہوئی تو اس وقت ہم لوگوں نے آن لائن تقریباً پوری مارکیٹ میں ہی کیا ہے، تو اس کا ایک اچھا رزلٹ آیا، ایک اچھا رسپانس ہے. اور یہ مارکیٹ آپ کی آنے والے کو 5-10 سالوں کے اندر 50% مارکیٹ آپ کی کنورٹ ہو جانی ہے. جی ہم نے یہ دیکھا کہ دراز والے کافی چیزیں آپ سے ہی خرید کر آگے مہنگی بیچ دیتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں؟ اصل میں نا اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کے اندر شعور کی کمی، یا آپ کہہ لیں کہ اس چیز کے بارے میں لا علمی کا ہونا، اس کی اصل وجہ یہ ہے. ہمارے بزنس طبقے کے اندر نا ایک ٹپیکل سوچ جو بڑی عجیب اور بڑی میں سمجھتا ہوں اچھی نہیں ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو بزنس مین کا بچہ ہوتا ہے وہ جب میٹرک کرتا ہے، ایسے کرتا ہے، تو اس کے گھر والے کہتے ہیں بیٹا آ جا کام پہ لگ جا. جی اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے کی ابھی سیکھنے کی عمر ہوتی ہے، اور وہ سیکھتا نہیں ہے اور وہ ادھر آ جاتا ہے. ہاں یہاں کے داؤ پہ اس کو وہ سیکھ جاتا ہے، لیکن تعلیم حاصل کرنا ایک بڑا فائدہ مند چیز ہے. چاہے آپ بزنس کر رہے ہیں، چاہے آپ اپنا کوئی جاب کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تعلیم آپ کو ہر موڑ پہ فائدہ ہی دیتی ہے. تو دراز یا علی بابا یا ایسی جو بھی ایپس جو پاکستان کے اندر ورک کر رہی ہیں، ان کی ورکنگ کی وجہ یہ ہے کہ جتنے ہمارے سیمی سیکٹرز ہیں ان لوگوں کو لا علمی ہے ابھی تک آن لائن سسٹم سے. اگر ظاہری بات ہے کہ میرا ایک آؤٹ لیٹ ہے اور مجھے آن لائن کے سسٹم کے بارے میں سمجھ ہو تو میں اس کو خود رن کروں گا. میں کیوں دراز کو کہوں یا کسی اور کو کہوں اور اس کو کمیشن بھی دوں. میں بیسٹ ہے یہ کہ میں اپنی آن لائن خود ڈیولپ کرواؤں گا اور اس کو رن کروں گا. اور ایون کہ دراز والے نہ صرف کنزیومر سے لیتے ہیں، یہ سیلر سے بھی کمیشن لیتے ہیں. ہاں جی، سیلر سے بھی کمیشن لیتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے اندر سب سے بڑا جو ایک ہم نے یہ جو بھی لاک ڈاؤن کے اندر کام کیا اور اس کے اندر فیڈ بیک دیکھا، اس کی ریزن یہ ہوتی ہے اکثر لوگ جو ہے وہ ناراض بھی رہتے ہیں دراز سے یا اور ان کمپنیز سے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے پاس سے جب چیز جانی ہے، ہم لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہونا ہے کہ یار ہم نے کسٹمر کو بنانا ہے اپنے شاپ کے لیے. ہمارے لیے وہ ایک ہمارا پی آر ہے، یا سمجھ لیں کہ ہمارا ساری زندگی کا ہماری شاپ کا اثاثہ ہے. دکاندار کی سوچ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میں نے کسٹمر کو بنانا ہے، خراب نہیں کرنا. جبکہ دراز کے اندر چونکہ ملٹیپل سیلرز ہیں، ان میں سمجھ لیں کہ کوئی وہ ہے نہیں. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں جو سب سے پرانی چیز پڑی ہوتی ہے یا جو بک نہیں رہی ہوتی وہ دراز پہ لگا دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر کنزیومر بھی خراب ہوتا ہے اور آپ کی فرم کا نام بھی خراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. ویلکم. آپ کا بہت شکریہ جی آپ کا.